اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا کام آئیں گے، عنہم ان کو، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولاد ان کی، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی۔ ان کافروں کو نہ ان کے مال کام آئیں گے اور نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، ہم وہ، وقود النار ایندھن ہے آگ کا۔ ان کافروں نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف انہی دنیا کی چیزوں میں صرف کر دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی طرف کی جانے والی کوششیں جن میں انہوں نے مال اکٹھا کیا، اپنی اولادوں کو سنوارا، ان کو سیٹل کیا، یہ کچھ کام نہیں آئیں گی اور یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کدأب مانند حالت، دأب کہتے ہیں وہ راستہ جس پر بار بار چلا جائے، اس راستے کو کہتے ہیں جس پر بار بار چلا جائے۔ مراد حالت ہے اور عادت ہے۔ عادت کیسے بنتی ہے یا انسان کسی بھی حالت میں کیسے مبتلا ہوتا ہے؟ جب وہ اس کام کو بار بار کرتا ہے تو تکرار سے عادت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدأب مانند حالت آل فرعون، آل فرعون کے، جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا، والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان کا بھی جو ان سے پہلے تھے، سمود اور عاد وغیرہ، کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واللہ اور اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی اہل مکہ کا جو کہ کفار مکہ تھے، یا پھر وفد نجران، تو ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جو کفار مکہ ہے یا وفد نجران، جیسے کہ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا تھا۔ وہ بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، یہ بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اللہ ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لے گا۔ واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ عقاب کہتے ہیں وہ سزا جو انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سزا کو کہتے ہیں جو انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کافروں کو، خواہ وہ مشرکین میں سے ہوں یا یہود مدینہ میں سے ہوں یا منافقین میں سے ہوں یا مشرکین مدینہ میں سے ہوں، جو بھی اسلام کے دشمن ہیں، اللہ ان سب کو مخاطب ہیں کہ اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ، ورنہ جس طرح ہم نے آل فرعون کو اور اس جیسی قوموں کو یعنی سمود اور عاد کو برباد کر دیا، تمہارا بھی ہم ویسا ہی حشر کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا سے مراد یہاں پر یہود مدینہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے بعد مدینہ واپس آئے تو بنو قینقاع کے بازار میں تمام یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے جماعت یہود، تم لوگ اسلام لے آؤ، اس سے پہلے کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو جو اہل قریش کا ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر مسلمان جیت گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر آ کر تمام یہود سے یہ کہا کہ
تم لوگ اسلام لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارا حال ویسا ہی کریں جیسا اہل قریش کا کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے محمد اس دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ جنگ سے ناواقف مٹھی بھر قریشیوں کو جو تم نے ہرا دیا ہے ہمیں ان جیسا نہیں سمجھ لینا، یعنی آپ اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ ہم ان قریشیوں کی طرح ہار جائیں گے، وہ تو جنگ سے ناواقف تھے، ہم تو جنگ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تو جب آپ کی ہم سے جنگ ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل کہہ دیجئے للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، طرف جہنم کے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ اور بہت جلد یہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی۔ جو ایک قبیلہ بنو قینقاع تھا اور دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا وہ جلا وطن کر دیے گئے، اور بنو قریظہ قتل کر دیے گئے۔ پھر ان یہود نے خیبر میں پناہ لی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ مسلمان خیبر بھی فتح کر گئے اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا۔ تو جس پیشن گوئی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے وہ جلد ہی پوری ہو گئی، لیکن جس وقت یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی۔ اس وقت مسلمان اس سچویشن میں نہیں تھے کہ جو جنگ جیتتے ہوئے نظر آئیں، بہت مضبوط نظر آئیں۔ فی الوقت مسلمان بہت ہی زیادہ کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کافروں سے کہہ دیجئے بہت جلد یہ مغلوب ہوں گے اور بہت جلد یہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ جنگ بدر کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اس سے متعلق جو آیت ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ غزوہ بدر دراصل کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی، جہاں ایک طرف کفار کو اپنی کثرت تعداد، اسلحہ جنگ کی فراوانی اور اپنی جنگی مہارت پر ناز تھا، تو دوسری طرف مسلمان صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ کفار کی آپ سچویشن دیکھیں تو ان کے پاس لوگ زیادہ تھے، اسلحہ زیادہ تھا، اور یہ جنگی مہارت میں بھی بہت آگے تھے، لیکن مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ ایک طرف شراب اور کھانے پینے کا دور چل رہا تھا اور رقص اور سرور کی محفلیں ہو رہی تھیں۔ جب یہ لشکر آیا تھا مشرکین کا تو اتنے ناز سے آیا تھا کہ جب انہوں نے بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈالا تو اس وقت کھانے پینے کی بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی تھیں، عورتیں رقص کر رہی تھیں، گا رہی تھیں، اور اس کے علاوہ شراب نوشی کی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمان اللہ کے حضور دعاؤں اور نمازوں میں مصروف تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ خیمہ لگایا ہوا تھا جس میں رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ و زاری کے ساتھ دعا کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر کہا کہ اب آپ بس کیجئے، آپ نے بہت دعا مانگ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ دعائیں مانگ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت دے دی گئی تھی۔ یہ حدیث بخاری میں آتی ہے۔ میدان بدر ایک ریتیلا میدان تھا۔ کافروں نے پہلے پہنچ کر ایک پکی زمین پر قبضہ جما لیا اور مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے سوائے ریتیلے میدان کے اور کچھ باقی نہ رہا۔
اب اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کی طرف یوں آئی کہ ہوا چل پڑی جس کا رخ کفار کے لشکر کی طرف تھا. ریت اڑ اڑ کر ان کی خستہ حالی کا باعث بن گئی، یعنی ان کے حال برے ہو گئے. اب ایسی تیز ہوا چل رہی ہو جس میں ریت کے ذرات بھی ہوں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آنکھوں میں بھی چلی جاتی ہے، ناک میں بھی چلی جاتی ہے، منہ میں بھی چلی جاتی ہے، اور پھر اس سے جو جنگجو قسم کے فوجی تھے ان کا ویژن خراب ہو گیا، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے آگے صحیح سے. تو ریت اڑ اڑ کر ان کی خستہ حالی کا باعث بن گئی. پھر اس کے بعد بارش ہو گئی تو کفار کے پڑاؤ میں پھسلن بن گئی. پھسلن اس لیے بن گئی کیونکہ انہوں نے جو جگہ چنی تھی وہ پکی جگہ تھی، پکی زمین تھی. تو پکی زمین پر جب پانی گرتا ہے تو وہ پھسلن بن جاتا ہے. انہوں نے تو بہت سوچ سمجھ کے یہ جگہ چنی تھی کہ یہاں ہمارے قدم جمے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کے ان کی جگہ پر پھسلن کر دی. جہاں مسلمان تھے وہ ریتیلی جگہ تھی، جب بارش پڑی تو وہ ریت جم گئی، تو مسلمانوں کے قدم اس میں جم گئے تھے. تو مسلمانوں کے پاؤں پھسلنے کے بجائے جمنے لگے. تیسری مدد یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل فرمایا اور وہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ کفار کے مقابلے میں جم گئے. اور چوتھی مدد یہ تھی کہ اللہ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو سہارا دیا. اس پے در پے تائید الہی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی. یہ تعداد میں مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 تھے، لیکن 2 گنا کم جماعت نے اپنے سے 2 گنا زیادہ جماعت کو ہرا دیا. اور ایسی جماعت جن کے پاس وسائل کچھ بھی نہیں تھے، دیکھا جائے تو ان کے پاس جنگ کرنے کے کوئی بھی اسباب موجود نہیں تھے. یہ تو ایک تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے آئے تھے، یہ جنگ کرنے ویسے بھی نہیں آئے تھے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی یہ مدد صرف اہل بدر کے لیے خاص نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایسی تائید فرمائی ہے اور بعد میں بھی کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. چاہیے کیا؟ اہل بدر جیسا اخلاص چاہیے. مسلمان جب خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اب یہ مختصر سا واقعہ میں نے جنگ بدر کا آپ کے سامنے رکھا ہے. اسی کی روشنی میں اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. قد کانت تحقیق ہے لکم تمہارے لیے، یعنی تم سب کے لیے، آیت نشانی فی فئتین التقطا، 2 گروہوں میں جو ایک دوسرے سے لڑے تھے، آپس میں لڑے تھے. التقطا کا جو لفظ ہے لام قاف چھوٹے یا سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ ملنا، اہتمام کے ساتھ ملاقات کرنا. لقی سے ہے یہ لفظ، لام قاف چھوٹی یا، اہتمام کے ساتھ ملاقات کرنا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 گروہ لڑے تھے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی اور مسلمان جس جرأت کے ساتھ لڑے یہ واقعی ایک نشانی ہے، سبق ہے. تو یہ جنگ کئی لحاظ سے بڑی اہم ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں. پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی جنگ تھی. دوسری اہم بات کہ یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی تھی. مسلمان جنگ کرنے گئے نہیں تھے، مسلمان تو ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ لوٹنے گئے تھے. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ تجارتی قافلہ لوٹنے جانے کی جو پلاننگ ہے وہ جنگ میں بدل جائے گی. تو مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ آ رہا تھا.
مگر ابو سفیان کو اطلاع مل گئی تھی کہ مسلمان ان سے یہ مال لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ اپنا قافلہ بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس دوران ابو سفیان نے کفار کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ ہمارا یہ سامان تجارت خطرے میں ہے، مسلمان ہم سے لوٹنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بچانے کے لیے آؤ۔ لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان نے اپنا قافلہ بچا لیا تھا، وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کا عزم کر لیا اور وہ مقام بدر پر پہنچ گئے، اور یوں یہ پہلا مارکا ہوا تھا۔ تیسرے لحاظ سے جو یہ اہم ہے وہ یہ کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ بہت بڑی نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مسلمانوں کے گروہ کو مدد کی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس جنگی تیاری نہیں تھی۔ اور چوتھا سبق اس میں یہ ہے کہ اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی جس کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور اسی وجہ سے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو جنگ بدر میں نشانی ہے تمہارے لیے جب دو گروہ آپس میں لڑے تھے۔ فئتن ایک گروہ تو قاتلو لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ان کی کامیابی کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیوں جیتے، کیونکہ یہ گروہ تو قاتلو فی سبیل اللہ تھا، یعنی اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے خالص ہو کر لڑ رہا تھا۔ یہاں جو فئتن کا لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ فا یا حمزہ ہے، لوٹنے کو کہتے ہیں، اور گروہ کو لوٹنے والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ گروہ میں لوگ ایک دوسرے کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں۔ تو قاتل فی سبیل اللہ، لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، اور یہ ان کی کامیابی کی وجہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے خالص ہو کر لڑ رہے تھے۔ وَأُخْرَى، اور دوسرا، کافرتن کافر تھا۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم، دو گنا اپنے سے۔ یرونہم، ہم سے مراد دونوں فریق ہیں، یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا۔ کافر تعداد میں 1000 تھے تو یہ اپنے سے دگنا مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، یعنی 2000۔ کافروں کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے، اور مسلمان تعداد میں 313 تھے، تو کافر ان کو اپنی تعداد سے 2 گنا نظر آ رہے تھے، یعنی 600 یا 700 کے قریب نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلیہم، دگنا اپنے سے، رأی العین، دیکھنا آنکھ کا، یعنی واقعی ان کو نظر ایسے ہی آ رہا تھا، اپنی تعداد سے دگنے ہی نظر آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو اتنے کفار یعنی اپنے سے دگنے اس لیے دکھائے گئے کہ ان کے حوصلے پست نہ ہوں، اور کافروں کو مسلمان اپنے سے 2 گنا اس لیے دکھائے گئے کہ وہ اپنا حوصلہ ہار جائیں۔ تو مقصد مسلمانوں کے عزم اور حوصلے میں اضافہ کرنا تھا، اور کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کی ڈھاک بٹھانی تھی۔
یہ اللہ کی خاص الخاص مدد تھی کہ اتنے کم لوگ ان کو زیادہ نظر آ رہے تھے. 313 لوگ 2000 کے قریب نظر آ رہے تھے. یہ بہت ہی انوکھی قسم کی مدد تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ یؤید تائید کرتا ہے بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہے رکھے. اور جیسا کہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے، یہ بھی بڑی خاص الخاص مدد تھی اللہ کی طرف سے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے. اہل بصیرت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. جو اہل نظر ہیں ان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ وہ غور و فکر کریں کہ 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے، 8 تلواریں تھیں ان کے پاس. ایسے میں کوئی جنگ کیسے جیت سکتا ہے اتنے کم وسائل میں؟ پھر کیا جذبہ تھا اور وہ کیسا ایمان تھا؟ بظاہر اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی ایسا ایمان کہ نہ ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، نہ قدم ڈگمگا رہے ہیں. تو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. تو یہ جنگ بدر کا واقعہ جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا، کئی لحاظ سے اہم تھا، بڑی اہم جنگ تھی. دوبارہ سے ذرا غور و فکر کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں اہل نظر کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے. ایک تو یہ پہلی جنگ تھی، دوسرا یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی، تیسرا اس میں اللہ نے مسلمانوں کو خاص مدد سے نوازا، اور چوتھا اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی. اسی وجہ سے جنگ بدر کو یوم فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی کے بعد حق اور باطل واضح ہو گیا. یہ چیز آج بھی اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں، وہ خلوص دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی مدد ہمارے لیے بھی اترے گی. یہ مدد صرف اور صرف اہل بدر کے لیے خاص نہیں ہے. اللہ اہل بدر سے پہلے بھی اس طرح کی مدد اپنے بندوں کی کر چکا، بدر کے بعد بھی کر چکا، اور آئندہ قیامت تک بھی کرتا رہے گا. یہ سبق ہے اس میں. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم
العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.